سورت کوثر کی طاقت۔ ہر مشکل سے نجات کے لیے اس طرح پڑھیں، سر درد، کمر درد ختم کرنے کے لیے اس طرح پڑھیں، اللہ کے مدد کے لیے اس طرح پڑھیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے لیے ہدایت، رحمت، نور اور دلوں کی شفا ہے۔ جب انسان پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں یا بیماری اور آزمائش کا سامنا ہوتا ہے تو سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرے، اس کی تلاوت کرے، اس پر غور کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک نہایت مختصر لیکن عظیم سورت یعنی سورت کوثر کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر امید، شکر، عبادت اور انسان پر کامل بھروسے کا عظیم پیغام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ مفسرین کے مطابق کوثر سے مراد بے شمار خیرات، برکت ہے اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا ایک عظیم حوض بھی اس میں شامل ہے۔ اس مختصر صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہیں کہ دشمنوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کا شمار ممکن نہیں۔ یہ صورت ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے، جب زندگی میں مشکلات آئیں تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد کریں، نماز کی پابندی کریں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اللہ ہر حال بدلنے پر قادر ہے۔ اگر کوئی جسمانی تکلیف جیسے سر درد، کمر درد میں مبتلا ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ساتھ ہی مناسب طبی علاج بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں دعا اور علاج دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت کرتے ہوئے یہ نیت رکھیں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت، اپنی فضل اور اپنی مدد سے نواز، میرے دل کو سکون عطا فرما، میری پریشانیاں آسان فرما اور مجھے اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھ۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے اور اس کے لیے بہترین کے راستے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سورت کوثر کو صرف الفاظ کی تلاوت تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر، نماز کی پابندی، اخلاص کے ساتھ عبادت اور ہر حال میں اللہ پر اعتماد، یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی، اطمینان اور اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سورت کوثر کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نعمت عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت، نماز کی پابندی، حلال رزق، اچھے اخلاق اور اس کی نعمتوں کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہی شکر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کوثر میں فرمایا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اکثر انسان جب پریشانیوں، بیماریوں، قرض، بے روزگاری یا گھریلو مسائل کا شکار ہوتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں شیطان انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دل کو سکون اور امید عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو سر درد ہو تو سورت کوثر پڑھے۔ اگر سورت کوثر کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے، ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہے، اس درد کو دور کرنے کے غرض سے باوضو حالت میں سورت کوثر کو چینی کی پلیٹ پر لکھے اور خالص روغن اور زیتون اس سے دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے، سردی کے موسم میں موسمی حالات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورت کوثر لے کر روغن بلسان خالص سے اس کو اس طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر کسی شیشی کے تیل میں محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف
سر درد کے لیے اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر کا درد ہو اور کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کی کن پٹیوں پر زور سے دباتے ہوئے سورۃ کوثر پڑھنا شروع کرے اور آپ پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دیں اور ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ کوثر کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، اس کے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگا۔ اس کی تنگ دستی سورۃ کوثر کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ ہر غیب سے اس کی روزی ایسے اسباب فرمائے گا جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، یہ فضل باری تعالیٰ فیض یاب ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو اور اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 100 مرتبہ سورۃ کوثر، سادہ پانی کے گلاس پر دم کریں۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں اور ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں۔ کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ کوثر کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ کوثر بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے جس بچے کو بہت جلد نظر ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ کوثر پڑھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ بفضل باری تعالیٰ نظر بد اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ کوثر اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو، کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ کوثر لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر تیل پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی میں ڈال کر محفوظ کریں اور ہر روز اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دن میں افاقہ ہوگا، شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم میں دونوں جہانوں کے حصول، فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہن سکتے ہیں، اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جیسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ کوثر کے ذریعے انسان خیر و برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بھی بچ سکتا ہے۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی مریضوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے دلوں کے روگ، حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن ہیں، ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں مغلوب اور بے توقیر ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایمان، نیکی، تقوی، دیانت، صداقت اور سجاقت کی بجائے شرک، بدعات، ظلم، بے رحمی، قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، اغوا، شراب، زنا، جوا، بے حیائی، بدامنی اور بدحالی میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اعلیٰ رافع اقدام کا چلن عام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذلت اور پستی کو عزت اور وقار میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ جب بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق اور بتائی گئی تعداد کے مطابق سورۃ کوثر کی تلاوت کر کے اس کا وظیفہ کریں تو اس کے بعد اپنے رب سے اپنے بخشش کے لیے دعا مانگ لینی چاہیے۔ اور میرے رب، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے،
اے میرے رب شیطان نے مجھے سخت دکھ اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ تو مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تو میری قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ دور کر دے تکلیف کو، اے پروردگار شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے جو بیماری کا ہر اثر دور کر دے۔ میں اے اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں ہماری سماعت، بینائی اور قوتوں سے تا حیات فائدہ پہنچا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود ابراہیمی پڑھیں اور سورۃ کوثر کی تلاوت محبت اور یقین کے ساتھ کریں۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، اپنے علم و حکمت کے مطابق بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ کبھی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی کچھ وقت کے بعد، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے، سورۃ کوثر کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسان کرے، ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے والا بنائے اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی مستند اور ایمان افروز بیانات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے عزیز اور دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔